ہوا ہے, مسلک اعتدال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. اب چونکہ سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی کہا تھا, حضرت ایک مرتبہ کم از کم اس بیان کو سن لیں, اس کتاب کو پڑھ لیں, ایک مرتبہ پڑھ لیں گے, حضرت قبول کریں گے کہ جو موقف میں نے بیان کیا ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے, میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اگر غلط ثابت کریں گے تحریری جواب دیں, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت نے اس پہلی بات کو قبول کیا. اگرچہ وہ خطاب سارا میرے رد میں ہے, خطاب میرے خلاف ہے, لیکن حضرت نے اس بات کو قبول کیا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, مالکی فقہا کے نزدیک یہ منقوش تصویر جو ہے, یہ جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے یا جو قلم اور برش کے ساتھ بنائی جاتی ہے, یہ فقہا مالکیہ کے نزدیک حرام نہیں ہے, لیکن حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے نا, تو اس پر ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فقہا احناف کے نزدیک یہ تصویر, مجسم تصویر جو ہے, چاروں مذاہب میں حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد رکھیں, جو مجسم ہے, مجسمہ ہے, بت ہے, کسی انسان کی, جاندار کی کوئی ایسی تصویر جو مجسم سایہ دار ہو, وہ تو چاروں مذاہب میں حرام ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا منکر, اس کا وہی حکم ہوگا جو اجماع کے منکر کا حکم ہوگا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا تھا اور بزرگوں کا اختلاف رہا, ایک شخص نے ایک سید کے خلاف جو سخت زبان اختیار کی, وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک, ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ اجماعی حرام نہیں ہے, یہ حرام ہے احناف کے نزدیک, یہ حرام ہے شوافع کے نزدیک, یہ حرام ہے حنابلہ کے نزدیک, لیکن مالکیہ کے نزدیک جائز ہے. اب اگر مالکیہ کے نزدیک جائز ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ اگر تم تصویر کو جائز سمجھ کر لگاتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے. کم از کم اب تکفیر تو نہیں ہوگی نا, کم از کم اب تذلیل تو نہیں ہوگی نا, اب کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا, اب کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. ایک بات پوری ہوئی. اب ہم آگے بات چلائیں گے, اب ہم آگے بات چلائیں گے, تکفیر نہیں ہوگی, تذلیل نہیں ہوگی. اب بات کریں گے تفسیق کی. اب ہم بات کریں گے کہ مدنی میاں صاحب کیوں جائز کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ لا تفسیق کا, اب سماعت فرمائیں, لا تفسیق بالاجتہادیات کی مراد کیا ہے, اور اس میں جو حضرت نے باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے بھی میں حضرت کی بارگاہ میں ایک آرزو, ایک تمنا اور ایک عاجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں, مہربانی فرمائیں, ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں. ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں, ایسے لوگ کہ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. عجیب عجیب باتیں. یعنی اگر حضرت خود بیان کرے نا, حضرت خود تحریری رد لکھے میرا. یار ہم ضدی لوگ نہیں ہیں, ہم تو اول تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں, ہم آخر تک جائیں گے انشاءاللہ. یہ طاہر القادری نہیں بیٹھا یہاں پر, ہاں یہ آپ کو بتا دوں, یہ وہ نہیں ہے کہ جو ضد میں کہہ جائے گا یا جو کچھ کہے گا دلیل. ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے, ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے, آپ ہمارے بزرگ, آپ ہمیں توبہ کرائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے. ہم دلیل سے بات کریں گے, دلیل سے ثابت کریں. لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہوں نے کم از کم اس بات کو قبول تو کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. یہ قبول کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے, مالکیہ کے نزدیک منقوش تصویر حرام نہیں ہے. یہ حضرت نے بیان کر دیا, اس کو انہوں نے قبول کیا. اب حضرت اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے, تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ حنفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے. ہم کہتے ہیں احناف کے نزدیک. اس کی بات نہیں کر رہا, اس کی یہ جو سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہیں نا, ان کے لیے یہ تصویر حرام ہے. اگر کوئی بھی مرید ہے, کیونکہ جو میں نے دلیل دی ہے ابن حجر ہیتمی کی دلیل دی ہے, میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارتیں پیش کی ہیں, میں نے عبدالغنی نابلسی کی عبارتیں پیش کی ہیں کہ اس میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اگر مسئلہ مختلف فی ہے تو مختلف فی مسئلے میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے. یہی منہج ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا, یہی سوچ ہے ابن حجر ہیتمی کی, یہی نظریہ ہے عبدالغنی نابلسی کا, یہی نظریہ ہے امام شرم بلالی کا, یہی نظریہ ہے ابن عابدین کا. ان تمام کے ہم متبع ہیں, ان کی اتباع ہم کہتے ہیں. اور جو مطلق تفسیق کی جاتی ہے وہ جو عمومی ہوتی ہے اور جو شخصی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. میں آج دن تک انتظار کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا کسی ایک بات کا تو جواب دے دینا. مجھے پتا چلا ہے حضرت نے میری کتاب پڑھی نہیں تھی, لیکن کم از کم مجھے گمراہ تو نہ کہے نا, کم از کم مجھے غیر مقلد تو نہ کہے نا. ساری زندگی غیر مقلدوں کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے, ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں, ان سے جھگڑے کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے جیلوں میں ہم رہے ہیں. ارے ہمیں کہتے, آپ ہمیں بلاتے کہ ہم تو آپ کے بچوں پوتوں کی عمر کے ہیں, آپ ہمیں حکم فرماتے. لیکن اتنے بڑے قاضی کسی ایک بات کو سن کر, کسی آڈیو کیسٹ کو سن کر ہمیں غیر مقلد کہتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی, درد تو
ہوتا ہے، لیکن میں اپنی تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں ہماری کتنی طاقت ہے۔ اس وقت الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر۔ میڈیا پر دوسرا بھی ہے، سوشل میڈیا پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے۔ لیکن جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر کسی کے نام کے آگے ثاقبی لکھا ہو نا، مجھے تو پوری دنیا میں گالیاں دی گئی ہیں نا، لیکن ہم نے برداشت کی، کیوں؟ کیونکہ بڑے ہیں، بڑوں کی جو گالی ہے ہم ان کے غصے کو دعا سمجھتے ہیں، ان کا کوئی ناراضگی ہم کہتے ہیں اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اپنا سمجھ کے منع کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں تحریک کنز الہدیٰ کے کسی کارکن نے حضور محدث کبیر کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی۔ ہاں، ایسے غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا اس گنہگار کے ہاتھ پر، جنہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کی ذات تو بعد میں آئے گی نا، پہلے سرکار کی ذات آئے گی، لیکن ان کے نام ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام میں رکھے، اور پھر ہمیں بریلویت اور رضویت کا غدار کہا گیا۔ ارے وہ گورے کیا کہیں گے کہ غدار انہیں کہا، اس کے ذریعے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی کسی بزرگ کے خلاف کوئی کلام نہیں کیا۔ کوئی ایک نوجوان ثاقبی جس کا نام اگر کسی نے کہا تو 10-15 منٹ کے اندر اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا، کہا گیا کہ اگر تمہارا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو محدث کبیر کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضور محدث کبیر کی موجودگی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، صرف اتنا پیغام کہ اب کسی چمچے سے بات ہم نہیں کریں گے، ہاں، اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی، کیونکہ کبیر خود بول رہا ہے، اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی۔ میں نے بڑے بڑے صغائر سے بات کر لی ٹیلی فون پر، یار میں نے ایسے لوگوں سے بات کی جو دین کی مبادیات کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کا نام بہت بڑا تھا، پھر اس کو استعمال کیا میرے خلاف، صرف اس لیے کہ میں عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کو سید سمجھ کر ان کا احترام کر رہا ہوں، ان کی محبت میں، ان کے ادب میں بات کر رہا ہوں، لیکن کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ تو میں نے اس لیے کہا، چونکہ یا تو تم محدث کبیر کو اوورٹیک کرو نا، کہو تم ان سے بڑے ہو تو پھر آپ سے بات کریں گے، لیکن سرکار محدث کبیر تحریری رد لکھیں، یہ میری گزارش ہے، اور دوسرے کسی اپنے نمائندے کو اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں، یہ لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایک شخص میں جانتا بھی نہیں کون ہے وہ، اس نے کہا کہ ثاقب شامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مدونہ کہا، میری کتاب ہے مسلک اعتدال، مسلک اعتدال یہ کتاب ہے، یہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ مجھے جھوٹا کہا گیا، کہا کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی گئی۔ اب سرکار تاج الشریعہ کے خلفاء نے، جو خلیفہ ہیں ان کے، انہوں نے ریکارڈنگ بنا کے، آڈیو ریکارڈنگ بنا کے انہوں نے پھیلا دی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ بھائی ہم یہاں آئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، الیاذ باللہ؟ ہم الحمدللہ اس وقت تک، اور ایک نہیں، 4 گواہ ہیں ہمارے پاس، تاج الشریعہ نے دعائیں دی، تاج الشریعہ نے کتاب کو پڑھا نہ پڑھا یہ میں نہیں، اس کے لیے میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے یہ بھی کہا کہ چند چیپٹرز تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پڑھے گئے، انہوں نے سنے، اور تاج الشریعہ نے دعائیں بھی دی۔ صوفی کانفرنس کے بعد بھی سرکار تاج الشریعہ نے دعائیں بھی دی، لیکن ایک بندہ بغیر کسی گواہ کے یہ کہتا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے، یہ تو گویا کہ یوں کہہ دیا۔ اور پھر دیکھیں ہمارے رضوی بریلوی بھائی اس محفل میں سرکار تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نے تاج الشریعہ کے دشمن کو ہرا دیا۔ وہ ایسی جاہلانہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مدونہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ کوئی کہے کہ فتاوی رضویہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے۔ سنیوں کی محفل میں کوئی کہے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہی نہیں ہے، تو بھائی اسے جوتے مار کے باہر نہ نکالو گے؟ جو دین کی ابتدائی مبادیات کو بھی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ بھائی مدونہ امام مالک کی کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ جب کالا کہہ دیا فی المدونہ تو یہ معہود ذہنی ہے، وہ پتہ ہے ہر بندے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ذہن میں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ امام مالک کی کتاب ہے۔ اتنی بڑی جرت، اور پھر وہ بندہ خود کہے اور بات، اکیلے کہے اور بات، حضور محدث کبیر کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہا ہے، اور حضرت خاموش ہے، حضرت اس کو منع بھی نہیں کر رہے۔ اب یہ جو لوگ، اور کس بنیاد پر، ایک بات نہیں بے شمار ایسی باتیں کی گئی، ایسی عجیب باتیں، ایسی جاہلانہ باتیں، واللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پہلے تو سرکار محدث کبیر نے کہا یہ امام مالک کا موقف ہو ہی نہیں سکتا، مجھے توقع نہیں ہے کہ امام مالک نے یہ کہا ہو۔ جب میں نے بنگلور کی تقریر میں بیان کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خبر متواتر معنوی یہ جو ہے یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، اور اس سے یہ قطعی ثبوت ہے،
تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لیکن کیا اس کی دلالت ہمیشہ قطعی ہوتی ہے؟ جب قرآن کی قطعی و ثبوت کی دلالت ظنی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو فقہا کے اختلاف ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر فقہا کیا کیا لکھتے ہیں؟ کیا وہ قطعی و ثبوت نہیں ہے؟ قطعی و ثبوت ہے، لیکن قرآن کی متواتر آیت پر تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی ساری آیات متواتر ہیں، متواتر تو ہیں، لیکن کیا ان کی دلالت بھی قطعی ہے؟ ہر آیت کی دلالت قطعی نہیں ہوتی، دلالت میں ظنی بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کو خبر متواتر ہم مانتے ہیں، متواتر مانوی ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی دلالت سایہ دار تصویر کے لیے ظنی ہے۔ ظنی ہے تو اسی لیے امام مالک نے اختلاف کیا نا، جب یہ ظنی ہے اس کی دلالت، اس لیے امام مالک نے اختلاف کیا۔ ان کا اختلاف کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ظنی ہے، اب کوئی اس کا منکر ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے اس بات پر بھی کلام کیا کہ اجماع کا منکر کب کافر ہوتا ہے؟ متکلمون اور فقہاء احناف کا اختلاف کیا ہے، فقہاء احناف کی آگے شرط کیا ہے، متکلمین کی شرط کیا ہے، ان شرطوں پر بھی جب ہم نے بات کر لی تو پھر محدث کبیر نے ایک نیا بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے توقع نہیں ہے کہ متواتر مانوی کے حوالے سے حضور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ یہ منقوش تصویر یہ جائز ہے، چونکہ متواتر مانوی ہے یہ حدیث۔ پھر جب میں نے وضاحت کر دی تو اس کے بعد بیان بدلا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے امام مالک کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک تو حرام ہے۔ تو اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ کم از کم آپ نے یہ تو تسلیم کر لیا، کم از کم یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اگر پوری کتاب پڑھ لیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر پوری کتاب مکمل پڑھ لیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کتاب کو مکمل پڑھ لیں، جو قلم اٹھانا چاہتا ہے وہ قلم رکھ دے گا، وہ بات نہیں کرے گا یا میری تائید کرے گا۔ اور کون کہتا ہے کہ حنفی مالکی ہو جائیں؟ الیاذ باللہ، کس نے کہا ہے؟ کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا الزام ہے کہ ثاقب شامی کہتا ہے حنفی مالکی ہو جائیں۔ کب کہا ہے ہم نے؟ کوئی ہماری تحریر دکھائیں، کوئی ایک تحریر ہماری دکھائیں جس میں ہم نے کہا ہے کہ حنفی مالکی ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں حنفی حنفی رہیں، شافی شافی رہیں، مالکی مالکی رہیں۔ اتنا بھی تم فرق نہیں کر سکتے کہ باب افتاء اور باب قضاء میں معتقد کے اعتقاد کو، مرتکب کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جاتا، مفتی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، قاضی کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے، لیکن باب تفسیق اور تذلیل میں جب تفسیق کی جاتی ہے، جب کسی کی تفسیق کی جاتی ہے یا کسی کا انکار کیا جاتا ہے، انکار اور تفسیق میں مرتکب کے عمل کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ اس پر ابن حجر ہیتمی کی باتیں میں نے پیش کی ہیں۔ کیوں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ دیہات کے جمعے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ امام کا قول ہے کہ یہ ناجائز ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا منع نہ کرو۔ اس طرف توجہ کریں، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، یہ غور بھی کریں گے تو بہت مشکل سے سمجھ آئیں گی، غور کرنے کے بعد بھی مشکل سے سمجھ آئیں گی، تو اگر غور ہی نہ کریں گے تو پھر کیسے سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ جمعہ کے خطبے کے حوالے سے بلند آواز میں دعا کرنا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے امام کا قول بیان کیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو فتاوی رضویہ میں ہے، اس پر انکار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لا تفسیق بالاجتہادیات۔ حضور محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل ہیں۔ تو میں نے اس پر عرض کیا اگر صرف مجتہدین مطلق کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں کی جاتی، مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق کی جاتی ہے ہر مسئلے میں، تو میں پوچھتا ہوں مجتہدین کے مختلف فی مسائل تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اکثر مختلف فی مسائل تو مقلدین کے ہوتے ہیں۔ کیا حضور محدث کبیر مقلد ہیں یا نہیں، یا مجتہد ہیں؟ مقلد ہیں نا۔ سرکار تاج الشریعہ بھی مقلد ہیں، لیکن آج سرکار تاج الشریعہ ساری زندگی فرماتے رہے کہ تصویر کا مسئلہ، غیر سایہ دار تصویر، یہ اجماعی حرام ہے، لیکن آج محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ نہیں اجماعی حرام نہیں ہے۔ تو کیا یہ حضور تاج الشریعہ کے خلاف گئے یا نہیں گئے؟ تو اب ہم کس کی تفسیق کریں گے؟ کیا تم تاج الشریعہ کو فاسق کہو گے یا محدث کبیر کو فاسق کہو گے؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے دونوں مقلد ہیں اور مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی۔ خود ہی پھنس گئے اس مسئلے میں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ دیکھیں میرے نزدیک میرے حنفی بزرگوں، وہ حنفی علماء جو کہتے ہیں تمباکو نوشی ناجائز ہے، تمباکو نوشی ناجائز ہے، حرام کہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت اس کو جائز کہتے ہیں، تو کیا اب ہمیں حق حاصل ہے کہ محدث کبیر جو تمباکو رکھتے ہیں اپنے منہ میں، کیا اس کی بنیاد پر ہم انہیں فاسق کہہ سکتے ہیں؟
کیونکہ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ مجتہدین کے مختلف فی مسائل میں صرف تفسیق ہوتی ہے، مقلدین کے مختلف فی مسائل میں تفسیق نہیں ہوتی. تو کیا ہم العیاذ باللہ محدث کبیر کو فاسق کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم کبھی نہیں کہتے. کیوں کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے، اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی مسئلے میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے، اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. این اسی طرح جو بھی مدنی میاں صاحب کے ماننے والے، ان کے فتوے پر عمل کرنے والے جواز کے قائل ہیں تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ مسئلہ مختلف فی ہے. لیکن سرکار تاج الشریعہ کے موریدین کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تم حرام سمجھتے ہو، تم معتقد ہو اس کی حرمت کے. اب تم تصویر بناؤ گے تو تم گنہگار ہو، فاسق ہو. اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا. مختلف ہی ہے. ہم چشتیوں کی اگر محفل قوالی ہو رہی ہو، اگر محفل قوالی ہو رہی ہے، میری بات سنیں. کون سی قوالی کی محفل؟ مخلوط محفل نہیں، جس میں عورتیں ہوں وہ نہیں، جس میں کفریہ کلمات کہے جا رہی ہوں وہ نہیں. شرطوں کی پابندی کے ساتھ اگر قوالی کی محفل ہو رہی ہو مکمل، کیونکہ مسئلہ یہ بھی مختلف ہی ہے. جرأت کرتے ہو تو مفتی اعظم ہند کے خلاف بات کرو نا. انہوں نے فرمایا تھا، مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا ہے کہ چونکہ اس میں کچھ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں تو ان مبتلاؤں، یہ جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اب چونکہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے تو ان کے اختلاف کی وجہ سے اب یہ جو لوگ مبتلا ہیں اب ان کی تفسیق نہیں ہوگی، اب ان کو ہم فاسق نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مشائخ کی چوچا کا احترام کرتے ہیں. بدعقیدہ نے ہم پر اعتراض کیا تھا، اس نے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوالی سننے والا فاسق. فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ بتاؤ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سنو اس بات کو. کون کہہ رہا ہے؟ گمراہ لوگ کہہ رہے ہیں، بدعقیدہ لوگ کہہ رہے ہیں. کہتے تم امام احمد رضا کا دفاع کرتے ہو، بتاؤ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ فاسق کی جو تعظیم کرتا ہے وہ فاسق ہے یا نہیں؟ فاسق ہے نا. تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوالی سننا فسق ہے. لیکن خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بار بار فتاوی رضویہ میں عارف باللہ لکھتے ہیں، بار بار سیدی لکھتے ہیں. تو فاسق کو عارف باللہ لکھنا کیسا؟ کیونکہ عبد الغنی نابلسی نے آلات موسیقی کے جواز پر پوری کتاب لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عارف باللہ کہہ رہے ہیں اور پھر فاسق بھی کہہ رہے ہیں تو اب پتہ چلا اب تفریق ضروری ہے، فرق کرنا ضروری ہے کہ عمومی تفسیق کیا ہوتی ہے اور شخصی تفسیق کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ قوالی سننے والے فاسق ہیں وہ اور ہے، کسی کا نام لے کے اسے فاسق کہنا اور ہے. شخصی تفسیق اور ہے، عمومی تفسیق اور ہے. ہم کہیں گے کہ یہ فتوی فسق معول ہے، ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. جس طرح فتوی کفر کی تعویل کی جاتی ہے اسی طرح فتوی فسق کی بھی تعویل کی جاتی ہے. ہم نے بدعقیدہ گمراہ لوگوں کو جواب دیا. ہمارا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اس مختلف فی مسئلے کی حرمت کا قائل ہے. حرمت کے قائل ہونے کے بعد سنتا ہے تو وہ فاسق ہے، اگر جواز کا قائل ہے تو فاسق نہیں ہے، عارف باللہ ہے. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو پیش کریں، بتائیں. آپ بھی تو کہتے ہیں نا ہم بزرگوں سے یہ بات نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے، ہم ان چمچوں سے بات کر رہے ہیں. وہ جو ساتھ وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، خود من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں، ایسی ایسی عجیب باتیں. ثاقب شامی نے کتاب پہنچائی نہیں، اب تو گواہ بھی موجود ہیں، اب تو ان کی ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے بالکل واضح طور پر. انہوں نے کہا ہم نے کتاب پہنچائی ہے، اور ایک بندے نے نہیں 3 گواہیاں ہیں اور دعاؤں کی بھی. بھائی کم از کم اتنی تو بات ہوتی ہے نا، کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے نا ہمیں بات ہم سے بات تو کر لیتے نا ایک مرتبہ. اتنی عجیب بات، خود ایک مفروضہ، ایک قصہ بنا لیا، ایک قصہ گھڑ لیا، اسی پر ایک اور قانون، اور پھر لوگ نعرے لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر. اور ایسی محفل میں سرکار تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے اور تاج الشریعہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو بھائی وہ نعرے پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں، پورے برطانیہ کیا، امریکہ کیا، پوری دنیا میں مخلوط محفلوں کے خلاف یہ فقیر جنگ کر رہا ہے. مخلوط محفلیں جو ہوتی ہیں جس میں پیر اپنی مریدنیوں سے ملتے ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں لاکھوں بہنیں ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیٹھ ہیں، لیکن آج دن تک کوئی عورت ہمیں ملی نہیں ہے. کیونکہ عورتوں سے ملنا پیر کا یہ اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر اجماع ہے. اس کو جائز کہنے والا اجماع کا منکر ہے، جو اس کے جواز کا قائل ہے وہ اجماع کا منکر ہے. اب کیا ہے، چونکہ ہم نہیں ملتے، دنیا جانتی ہے. یہ نادان انسان کہتا ہے
کہ ٹی وی پر آنے والے عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں، عورتوں سے میک اپ کراتے ہیں۔ اللہ کے بندے، تجھے کس نے بتایا؟ جو بندہ پوری دنیا میں کسی عورت سے ملتا نہیں ہے وہ کسی عورت کو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھنے دے گا؟ الیاذ باللہ، ایسا سری جھوٹ، ایسا سری جھوٹ۔ میں یہ بتاؤں، ہمارے ٹی وی پر جو پروگرامز آتے ہیں وہ برطانیہ سے آتے ہیں۔ اگر کوئی عالم میک اپ کراتا بھی ہوگا نا تو پاکستان میں ان سٹوڈیوز میں کراتا ہوگا، لیکن اس بات پر بھی میں گواہ ہوں کہ وہ بھی عورتوں سے میک اپ نہیں کراتے، وہ بھی مردوں سے کراتے ہوں گے، اور وہ بھی کچھ چند لوگ ہوں گے جو اینکرز قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ علماء میں یہ عادت نہیں ہے، اور ہم تو برطانیہ میں، ہم تو وہاں کے اسٹوڈیوز سے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ ہمارے متعلق ایسی بات کرنا جو سری جھوٹ ہے، لیکن کرتے وہ کرتا تو اس کا حق ہے۔ بھائی کر بھی رہے ہو یہ بات اور بغیر کسی شاہد کے کر رہے ہو، بات کر بھی رہے ہو تو کوئی شاہد بھی نہیں ہے۔ کیا نام رکھا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارا؟ کوئی شاہد بھی نہیں ہے، وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، ہاں کوئی گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ بغیر کسی گواہ کے کوئی دلیل نہیں، کوئی شاہد نہیں، اور کہا جا رہا ہے، اور ایسا مفروضہ، ایسی فرضی بات گھڑ کے اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک ایک بات کی تہ تک ہم پہنچیں گے، ایک ایک بات کی گہرائی تک ہم پہنچیں گے۔ محدث کبیر کو بدنام کر رہے ہو، ان کو سامنے بٹھا کر ایسی باتیں کر رہے ہو، اور پھر جھوٹ۔ اور یہ بھی بتا دوں، اجماعی کی رٹ لگانے والوں، باقی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں لیکن بدگمانی اجماعی حرام ہے، بدگمانی اجماعی حرام ہے، اس کی حرمت پر تو اجماع ہے۔ بغیر دلیل کے اتنی بڑی بات، اور جو بندہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، اتنی بڑی بات کر سکتا ہے، ایک اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس سے آپ بات دیکھ سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی جھوٹی بات ہے تو باقی باتوں میں بھی کتنا بڑا جھوٹ ہوگا۔ ہمیں کیا تکلیف تھی بھائی؟ ہم نے اگر ایک سید کے دفاع میں اگر دلی میں کہا کہ کچوچا کے مشائخ کی توہین کرنے والا مجھ سے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور مجھے آ کے کہے کہ تم تصویر کو حرام تو کہہ دو لیکن فلاں سید جو ایسا ہے ایسا ایسا ہے، اس نے اس فتنے کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ نہ بولتا تو آج یہ فتنہ نہ پھیلتا، کہ ایسی غلیظ زبان استعمال کی گئی۔ میں نے کہا، وہ جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں، موجے طوفان کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ ہم بھی آتے نا، آ کے سرکار تاج الشریعہ کی تعریف کرتے، اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے، سرکار کی شان بیان کرتے، سارے خوش ہو رہے تھے، ہاں، لیکن اس مسئلے پر کلام اس لیے کیا کیونکہ ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں، ہاں، ہم اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام اہل سنت یونائٹڈ ہو جائیں، یونٹی چاہتے ہیں۔ ہماری جنگ اس وقت گستاخوں کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر کتنا کام ہو رہا ہے، ایک ہی محدود طبقے میں، اسی کے اندر اپنے ہی ایک کنویں کے مینڈک کی طرح آپس میں لڑتے رہو گے، اور اس کا اثر پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کتنا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے۔ جو پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو کام، اور ہم نے تو ایک حل پیش کیا ہے، واللہ ایک ایسا حل میں سمجھ رہا تھا کہ اس حل کو سن کر لوگ خوش ہوں گے، کیونکہ سرکار مدنی میاں صاحب نے، انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو حرام سمجھتے ہیں اپنے علماء کی اتباع میں، اور اس میں یہ بھی بتاتا ہوں، جس طرح میں نے کہا، ہم ہرگز نہیں کہتے کوئی حنفی مالکی ہو جائے، ہرگز نہیں کہتے کوئی شافی حنفی ہو جائے، نہ، ہم کہتے ہیں حنفی حنفی رہے، شافی شافی رہے، مالکی مالکی رہے، لیکن انکار نہیں عن المنکر اور تفسیق، اس میں اور افتاء میں فرق تو کرو نا۔ کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مفتی کے لیے، یاد رکھو یہ اصول یاد رکھو، آج پھر بتا رہا ہوں، غلط باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور خود ساختہ من گھڑت قصے کہانیاں بنا کے میری کتاب کو پڑھے بغیر، مسلک اعتدال کو پڑھے بغیر، خود چند بیانات ادھر سے لیے، چند بیانات ادھر سے لیے، اور کہا کہ یہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے۔ قانون یاد رکھو، حنفی مفتی کے لیے حرام ہے کہ وہ مذہب غیر پر فتویٰ دے، اور یہ اجماعی حرام ہے۔ یہ کیسا حرام ہے؟ اجماعی۔ شافی مفتی، کوئی قاضی مذہب غیر پر فیصلہ سنائے تو اس کے لیے اجماعی حرام، کوئی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے اجماعی حرام۔ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مذہب مالکیہ پر فتویٰ نہیں دے سکتا، مالکی مذہب شافی پر فتویٰ نہیں دے سکتا، حنفی مفتی مذہب حنفی پر فتویٰ دے گا، شافی مفتی مذہب شافی پر فتویٰ دے گا۔ اس پر اجماع ہے تمام مذاہب کا، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ حنفی مفتی مذہب غیر پر فتویٰ دے۔ ہاں،
तफसीक के मसले में, इनकार के मसले में, इनकार के लिए हुक्म मुख्तलिफ है। इनकार में मुर्तकिब के एतकाद को देखा जाता है। जिस तरह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िकी मसाइल की मिसालें मैंने पेश की और बेशुमार मिसालें मैं पेश कर चुका हूँ कि उस पर इनकार नहीं किया जाएगा। अगर किसी का अमल मज़हब गैर पर हो जाता है तो वो फासिक नहीं है, हाँ वो गुनहगार है। वो गुनहगार क्यों है? वो इसलिए गुनहगार नहीं है कि उसका अमल मज़हब गैर पर हो गया, वो इसलिए गुनहगार है कि उसने अपने मज़हब का इल्म हासिल नहीं किया। मिसाल के तौर पर अहनाफ के नज़दीक गोह खाने का हुक्म, लिज़र्ड खाने का हुक्म, अहनाफ और शवाफे का इख्तलाफ है। इसी तरह मोर के खाने का इल्म हुक्म शाफियों और हनफियों का इख्तलाफ है। ये मसाइल इख्तलाफी हैं। हज़रत ये बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं, हम चाहते हैं आप हमें दुआएं दें ताकि ये बुज़ुर्ग चूँकि ये मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हमें दुआओं से नवाजेंगे। मैं सिर्फ ये आखिरी बात, ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि बदगुमानी ना की जाए, ये ना कहा जाए। हम कहते हैं तफसीक, फासिक कहना और इनकार करना, इसमें और फतवा देने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें फ़कीर अभी कहता है वाज़े तौर पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो इब्ने आबिदीन का है, जो उन्होंने रद्दुल मुख्तार में बयान किया। मेरा वही मौक़िफ़ है जो इमाम शुरम्बुलाली का है। मेरा वही मौक़िफ़ है जो अब्दुल गनी नाबलसी का है। मेरा वही मौक़िफ़ है जो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेली का है। किताब को पढ़ो, किताब को पढ़ो। मैं कहता हूँ किताब को पढ़ो। अगर रद्द करना चाहते हो तो तहरीरी रद्द करो। मुहद्दिस कबीर जैसी शख्सियत को बदनाम न करो। और ये जो बदनाम करने वाले हैं, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। अब बात होगी तो सरकार मुहद्दिस कबीर की तहरीरी रद्द जब आएगा, एक बात को उन्होंने मान लिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि छोटी दाढ़ी रखना शाफियों के नज़दीक जायज़ है। सरकार ताजुल शरीयत सारी ज़िंदगी फरमाते रहे कि ये इजमाई हराम है, लेकिन मुहद्दिस कबीर ने इस बात को कबूल किया कि शाफी अगर छोटी दाढ़ी रखे तो उसकी तफसीक नहीं की जाएगी। तो क्या आप कोई कहेगा कि मुहद्दिस कबीर सरकार ताजुल शरीयत के मुखालिफ हो गए? ना, हम ये कहते हैं, फिर मैं कहूँगा वो मुखालिफ नहीं है। बुजुर्गों में फ़िकी मसाइल में इख्तलाफ हो सकता है। जिस तरह मुहद्दिस कबीर तस्वीर बनाकर हज पर जाते हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज और उम्रे के लिए भी तस्वीर बनाने को हराम समझते हैं। तो क्या मुहद्दिस कबीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के दुश्मन हो गए? ना वो फासिक, ना ये फासिक। और कहा शरीयत से अमान उठ जाएगी। शरीयत से अमान इस सूरत में उठेगी जब आप हर एक को फासिक कहेंगे तो फिर पीछे बचेगा कौन? सारे अशरफी फासिक, दावत इस्लामी वाले फासिक, सुन्नी दावत इस्लामी वाले फासिक, चिश्ती फासिक, और फिर सारे बरेलवी रिजवी भी फासिक। हर बंदा दूसरे के कौल के मुताबिक पहला फासिक। शरीयत से अमान इस सूरत में उठती है। हमने एक हल पेश किया है, कोई फासिक नहीं है। मसला इख्तिलाफी है तो एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होगा। अशरफी कहेगा अगर तुम कहते हो कवाली नाजायज़ है तो तुम्हारे लिए नाजायज़ है। अगर हम कहते हैं तंबाकू नोशी नाजायज़ है, हमारे लिए नाजायज़ है, तुम्हारे लिए जायज़ है। तुम जायज़ समझकर अगर सिगरेट भी पीते हो तुम फासिक नहीं हो। हम पीते हैं तो हम फासिक हो जाएंगे। ये इख्तिलाफी मसाइल हैं। इख्तिलाफी मसाइल में एतबार मुर्तकिब के एतकाद का होता है। फ़र्क करो मुफ्ती के फतवे, काजी की कज़ा और फिर तफसीक और इनकार के में जो फुक़हा ने फ़र्क किया है, उस फ़र्क को नहीं समझ पाते। मैं बता रहा हूँ तुम्हारी तकरीरों की वजह से लोगों ने मुझे यहाँ तक कह दिया मुहद्दिस कबीर हदीस में माहिर होंगे लेकिन फ़िक़्ह में वो नॉलेज नहीं रखते। बरतानिया से लोग ये कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उनकी एक गुफ्तगू मैंने सुनी, उनको समझा। वो मज़ाहिब अहनाफ में गहराई रखते हैं, वो उसको अमीकाना निगाह से देखते हैं, लेकिन उनको बदनाम उनके चंद चमचे कर रहे हैं, चंद नुमाइंदे कर रहे हैं, और उनकी बात हम नहीं सुनेंगे, उनका जवाब हम नहीं देंगे, और हक का बयान हम अलग ऐलान करेंगे। मैंने कहा था हमें किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं, हक बात का ऐलान सरेदार करेंगे। ये जुर्म का जुर्म है, सो बार करेंगे। हमने हल पेश किया है ताकि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में हो, आला हज़रत फाज़ले बरेली रहमहुल्लाह से मोहब्बत का हक शाफियों को भी है, मालिकियों को भी है, हम्बलियों को भी है। ताजुल शरिया के मुहिब्बीन अरब दुनिया में भी पाए जाते हैं। महदूद न करो, न कहो कि फलां को हक है, फलां को हक नहीं है। एक शाफी मुझे मिला, उसने कहा ये लोग तुम्हें तो बदनाम करेंगे। जो हिंदुस्तान में आया कहा तुमने मज़ा चख लेना है, कुछ ही वक्त बाकी है, ये तुम्हें भी सुन्नियत से खारिज करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारा
تمہاری سوچ ہے, میرے تاج الشریعہ کی سوچ یہ نہیں ہے. تاج الشریعہ بہت وسعت قلبی رکھتے ہیں, بہت وسیع قلب رکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, وہ تو پردہ فرما چکے. فقیر آیا صرف اس پیغام کو لے کر کہ تمام اتحاد کرو, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ, فقہی مسائل پر اختلاف نہ کرو. یہ مختلف فی مسائل ہیں, یہ اختلاف ہمیشہ رہے گا. اگر ان بنیادوں پر اختلاف کرتے رہے تو پھر شریعت سے امان اٹھ جائے گی. ہر شخص دوسرے کو فاسق کہے گا. اب ہم کسی کو فاسق نہیں کہنے دیں گے. ہم کہیں گے اگر اجماعی حرام ہے تو پھر اس کی تذلیل بھی کی جائے گی, پھر فقہا کے قول کے مطابق تکفیر بھی کی جائے گی, متکلمین کے قول کے مطابق تفسیق بھی کی جائے گی. اور اگر وہ حرام سمجھ کر کرتا ہے, اگر اجماعی حرام کو حلال سمجھتا ہے تو اسے کہا جائے گا تو اجماعی حرام کا منکر ہے. لیکن فرق تو کرو. لیکن رفتہ رفتہ اب ہماری باتوں کو وہ مان رہی ہیں. دو باتیں تو مان لی نا. اب اس بیان میں بھی کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ مالکیہ کے نزدیک یہ اجماعی حرام, مالکیہ کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے, حنفیہ کے نزدیک حرام ہے. تو ہم بھی مانتے ہیں, ہم نے کتاب میں لکھا حنفیوں کے نزدیک منقوش تصویر حرام, شافعیوں کے نزدیک منقوش تصویر حرام, حنبلیوں کے نزدیک منقوش تصویر حرام, مالکیوں کے نزدیک جائز. اب کوئی سوشل میڈیا پر کوئی تصویر لگائے تو اسے یہ نہ کہنا کہ جو حلال سمجھ کر لگاتا ہے وہ کافر ہے, کیونکہ محدث کبیر نے کہہ دیا اجماعی حرام نہیں ہے, احناف کے نزدیک حرام ہے. اجماعی حرام کا منکر کافر ہوتا ہے, اختلافی حرام کا منکر کافر نہیں ہوتا. اب جو جائز سمجھ کر لگائے گا اس کے لیے جائز, جو ناجائز سمجھ کر لگائے گا اس کے لیے ناجائز. یہ تو منقوش تصویر کی بات ہے, ڈیجیٹل کی بات بعد میں آئے گی. ابھی تو تکفیر کا دروازہ بند ہوا, تذلیل کا دروازہ بند ہوا. اب آگے ہم چلیں گے رفتہ رفتہ, آہستہ آہستہ کہ تفسیق کے احکام کیا ہیں. میری ایک تمنا ہے, حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں ایک التجا, ایک گزارش, ایک مرتبہ بالاستیعاب اس مکمل کتاب کو پڑھ لیں. ایک مفتی نے کہا مجھے 4 مرتبہ میں نے پڑھا پھر میں نے اس کتاب کو سمجھا ہے. 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد, کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے, ہمارے دوستوں کو, اگر سابقہ مطالعہ میں کوئی چیز نہ آئے, نہیں سمجھ آ رہی, اچانک کوئی نئی چیز مل جائے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. بھائی اگر نئی معلومات آپ کو مل رہی ہیں, یہ نئی نہیں ہے, پرانی ہیں, ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں, لیکن اگر تمہارے مطالعے میں نہیں آئی تو علم میں نکھار کب پیدا ہوتا ہے؟ اگر نئی چیز سنی تو علماء کے پاس جاؤ. ہم کوئی بڑے عالم مفتی نہیں ہیں, ہم تو طویلب خدام خویدم العلماء ہیں, اس میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان سے تحقیق. ابھی تو تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کن کن بزرگوں نے اس کتاب کی تصدیق کی ہے. جب تقریر سامنے آئے گی نا تو پھر مجھے تم نے غیر مقلد کہا, بزرگوں نے بھی کہہ دیا, شیخ نے بھی کہہ دیا. اب میری ایک گزارش ہے, مجھے غیر مقلد ثابت کیجیے, ثابت کیجئے میں غیر مقلد ہوں. پوری کتاب میں ہم نے غیر مقلدیت کا رد کیا ہے, بار بار رد کیا ہے. ہم نے مذاہب اربع کے حوالے سے احکام بیان کیے ہیں. ہم نے کہا جو تقلید کا منکر ہے وہ اجماع کا منکر ہے, ہمیں غیر مقلد کہہ دیا سنی سنائی بات پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یا تو ہمیں غیر مقلد ثابت کریں, بتائیں کہیں ہم وہابی ہیں, کہیں ہم مبلغ ہیں وہابیت کے, اور ثابت کریں, یا کم از کم اعلان کہیں کہ ہم سے خطا ہوگی, ہم سے غلطی ہوگی, ہم سے غلطی ہوگی. کیونکہ کسی کو ایسا کہنا یہ بہت بڑی جرت ہے, بغیر دلیل کے کہنا. اور حضرت کا مقام تو بہت بڑا ہے, ہم بدگمانی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں حضرت کو کسی نے غلط انفارمیشن دی, غلط معلومات دی, اور کسی اور کرتے. یقیناً کسی چھوٹے کی یہ شرارت ہے, کسی چھوٹے نے یہ شرارت کی ہے, اور اس کی شرارت بغیر کسی شہادت کے ہے. ہاں کوئی شاہد ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں اس میں بمسمہ شاہد بنائے, اللہ ہمیں احقاق حق کی توفیق عطا فرمائے. واللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہیں, کون ہے میں نہیں جانتا. اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے, حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.